السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو چلیے آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمہارا باپ وہ نہیں میں ہوں یا تمہاری ماں اس کی رکھیل بن گئی تھی، کیونکہ بیوی تو اس کی وہ ہے۔ جہاں زیب نے شازیہ کے پیٹ میں پاؤں مارتے ہوئے کہا۔ جب اس سے اپنے ڈرے ہوئے بیٹی کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے صوفیہ کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ماما اور ہم نے بے بسی سے روتے ہوئے اپنی ممی کو پکارا، جن کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ بچوں باگو، صوفیہ نے بچوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ باگو کدھر؟ جہازیب نے صوفیہ کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے پوچھا۔ تم جہنم میں سڑو، وہ انتہائی نفرت سے جہازیب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ جہازیب اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑ کر گاڑی کی جانب چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کے آدمی بھی ارحم اور رحمت صاحب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے گئے۔ ماما، چھوٹا زین روتا ہوا اپنی ماں کی جانب دوڑا، جو رحمت کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو شازیہ، مجھے اس سے اپنے ساتھ گاڑ نہیں لانا چاہیے تھا۔ رحمت صاحب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ مم معافی مت مانگو تو تم نے اچھی چیز کی، ورنہ وہ آپ بتا کر ارحم اور صوفیہ کو مار چکا ہوتا۔ ابھی شکر ہے اس نے اپنی زندگی کے 9 سال اچھے سے گزارے ہیں۔ اب تم اٹھو اور اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے نکلو، اس سے پہلے وہ واپس آ جائے۔ شازیہ نے رحمت کی جانب دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں الفاظ ادا کیے۔ رحمت صاحب نے شازیہ سمیت اپنے تینوں بیٹوں کو سینے سے لگایا۔ انہیں اب بہت ہارا ہوا لگا۔ پہلے انہوں نے اپنے پیار کو کھو دیا، یہ سوچ کر کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، اور اب اپنے بچوں اور بیوی کو بھی تقریباً وہ کھونے والے ہیں۔ آئی لو یو ڈیڈی، شازیہ بول کر اس کی باہوں میں دم توڑ گئی۔ آئی لو یو ٹو کپ کیک، وہ روتے ہوئے بولے۔ ماما چھوٹے بچے شازیہ کے وجود کو ہلاتے ہوئے بلکنے لگے۔ آنٹی شازیہ، ارحم نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ شازیہ، وہ اٹھ جائیے، اٹھو جلدی اٹھو، مجھے تم سب کو کس محفوظ مقام پر پہنچانا ہے۔ رحمت صاحب نے جلد سے اٹھتے ہوئے کہا۔ رحمت، پاپا، آنٹی شازیہ۔ ارحم روتا ہوا بولنے لگا۔ پاپا آنٹی صوفیہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ارسل نے نامعقول سے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہم انہیں بھی بچا لیں گے، ابھی بس یہاں سے نکلو۔ وہ ان تینوں کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، لیکن 3 بچے ہرگز نہیں کھونا چاہتا تھا۔ تو مجھ سے نہیں بھاگ سکتا رحمت، کوئی بھی جہازیب سے نہیں بھاگ سکتا۔ مغرور سی آواز پر ارحم نے اپنی گرفت رحمت صاحب کے ہاتھ پر سخت کر دی۔ تیزی سے چلو بچو۔ رحمت صاحب نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ارسل اور زین نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ رحمت صاحب ارحم کو پکڑ کے بھاگنے لگے۔ میرا بیٹا تمہارے ساتھ ہے، ارحم ادھر آؤ اپنے اصلی پاپا کے پاس، جلدی سے آ جاؤ، بہت دل اداس ہے، جہازیب نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا تمہارے ساتھ ہے، ارحم ادھر آؤ اپنے اصلی پاپا کے پاس، جلدی سے آ جاؤ، بہت دل اداس ہے، جہازیب نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ کافی دور آ کر اس رحمت صاحب نے ارحم کو نیچے اتارا تاکہ وہ بھی کسی مختلف ڈائریکشن میں بھاگ سکے، لیکن اس سے پہلے اس سے بولتے انہیں گولی آ کر لگی، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے۔ پاپا ارسل اور زین بھاگتے ہوئے اپنے پاپا کی جانب آئے، مگر انہوں نے انہیں دور دھکیل دیا۔ نہیں نہیں، دور جاؤ، میرے پاس مت آؤ، بھاگو بچو، ارحم جاؤ تم بھی پلیز بیٹا۔ جب وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولنے لگے، نہیں پاپا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ارحم نے واپس ان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا۔ ارسل، زین، بھاگو بیٹا، بس کچھ ہی منٹ میں ارحم تم دونوں کے پاس ہی ہوگا، رحمت صاحب نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو دونوں بچے وہاں سے بھاگے۔ ارحم میری جان، اپنے پاپا کی بات سنو، پلیز بھاگو یہاں سے، تم تو سب سے اچھے بیٹے ہو نا میرے، پلیز بیٹا جاؤ۔ وہ مشکل سے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے التجائیہ بولے، اور پھر اسے زور سے خود سے دور دھکیلا۔ بھاگو بیٹا، وہ اپنے شولڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جس سے خون مسلسل نکل رہا تھا۔ پاپا، ارحم کہہ کر واپس ان کی جانب گیا۔ میں ہوں تمہارا والد، وہ نہیں ہے، جہازیب نے ارحم کو گھسیٹتے ہوئے دوسری جانب لے جا کر کہا۔ وہ اسی سے اپنا آپ چھڑوانے لگا، مگر جہازیب نے زور سے تھپڑ ارحم کے منہ پر مارا، جس سے وہ زمین پر جا کے گرا۔ اسے جانے دو، جہازیب، رحمت صاحب کی گرائے۔ جہازیب کے 4 آدمی آگے بڑھے اور رحمت صاحب کو پیٹنے لگے، جبکہ وہ ارحم کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا، مگر پھر رکا، مڑا اور رحمت کی جانب پلٹا۔ اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور ارحم کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھما دی۔ پاپا، اس کا صرف ایک ہی باپ ہے، وہ بھی میں ہوں، اپنے اس پاپا کا قتل میرے
میرا بیٹا اپنے ہاتھوں سے کرے گا۔ ارحم جو انتہائی خوف سے پسٹل کی جانب دیکھ رہا تھا، جہازیب نے اس چھوٹے بچے کو سنبھلنے کا موقع دیا بغیر اس کی شہادت کی انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ نہیں نہیں پلیز نہیں، طرز کا اور نہیں پاپا ہے وہ، نہیں۔ وہ باقاعدہ روتے وہاں سے اپنے ہاتھ ہٹانے لگا، مگر جہازیب کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ زین اور ارسل جاڑو سے روتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں بیٹا، میں اپنی موت کا ذمہ دار تمہیں نہیں مانوں گا، بس اپنا خیال رکھنا، اپنے بھائیوں کا تم جانتے ہو۔ رحمت صاحب اپنے الفاظ بھی مکمل نہیں کر پاتے، جہازیب نے زور سے ارحم کی انگلی دبا دی۔ گولی چلنے کے لیے تھی، زین اور ارسل کی جیہیں جاڑو سے گھوننے لگی، انہیں پکڑو، یہ ہاتھ سے جا نہیں پائے۔ جہازیب نے اپنے آدمی کو حکم دیا اور وہ ان کی جانب آگے، جبکہ ارحم وہی زمین پر گرتا سامنے بڑے بے جان وجود کو پتھرائی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے لگا۔ او مائی گاڈ! ارحم اس پر کہتے ہوئے رونے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب اس کے اپنے سگے پاپا نے کیا تھا۔ میں نے اس آدمی کو مار دیا جس کے روح میں میں نے اپنے پاپا کو دیکھا تھا، اس پر میں نے ان ہاتھوں سے اپنے پاپا کو مار دیا تھا۔ اور ہم نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں نہیں ارحم، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سب تمہارے پاپا کا قصور ہے، انہوں نے وہ قتل کیا، تم نے نہیں۔ وہ بھیگے لہجے میں اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، اوہ خدا ارحم، مجھے معاف کر دو، تم اتنی تکلیف سے گزرے ہو۔ اس پر نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہا، کوئی اتنا بھی گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کی زندگی جہنم بنا دے، جب وہ محض 9 سال کا اپنے ہاتھوں سے اس ننھے بچے کو اندھیرے میں دھکیل دیا۔ وہ اس کے گرد اپنا ہسال باندھی تھی، نامعقول سے سوچنے لگی۔ وہ مجھے میری ماما کو اپنے گھر میں لے گیا اور ایک کمرے میں ماما کو قید کر دیا، اس کے ساتھ والے میں مجھے۔ وہ میری ماں کو مارتا پیٹا، ان پر چیتا چلاتا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ان کے آنچل میں چھپ سکتا تھا۔ ان کے سسکنے کی آوازیں ہر وقت میرے کانوں سے ٹکراتی رہتی۔ وہ ہر صبح اور شام اور دوپہر میں میرے کمرے کا دروازہ کھلتا اور کھانا میرے منہ پر پھینک کر چلا جاتا، جیسے میں وہاں بیٹھا کوئی بیکاری ہوں۔ لیکن یار، سلوک تو ایسا بھکاریوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ جتنی دیر وہ گھر رہتا، میری ماں تڑپتی رہتی، کیونکہ وہ ٹارچر کرتا رہتا تھا۔ خاموشی تاب ہوتی جب وہ اپنے کام پر چلا جاتا۔ جو دیوار ہم دونوں کے کمرے کو جوڑتی تھی، ایک کے ساتھ میں پش لگا کر بیٹھ جاتا، اور دوسری جانب میری ماما، وہ مجھے سمجھاتی اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں، یہاں تک کہ وہ یہ بھی بولتی کہ رحمت بابا کے قتل میں میرا کوئی قصور نہیں، جس پر میں اپنی ماما سے بہت محبت کرتا تھا۔ خدا نے بہت انمول تحفہ دیا تھا۔ وہ آنسو پیتے ہوئے لمبا سانس کھینچ کر بولنے لگا، 6 ماہ کے بعد میں نے اپنی ماما کو دیکھا، کیونکہ وہ ہمیں ایک بزنس پارٹی پر لے کر گیا تھا اور وہاں فیملی کا ہونا بہت ضروری تھا۔ جب میں اس بھیانک کمرے سے نکل کر پارٹی میں پہنچا تو میں نے اپنی ماما کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین نے ان کے چہرے کے سارے نشانات میک اپ سے چھپا دیے تھے۔ میں بھاگتا ہوں ان کی باہوں میں جا سمایا۔ ساری پارٹی میں جہازیب خود کو ایسے ظاہر کرتا جیسے وہ بہت اچھا باپ ہو۔ پارٹی میں جیسے اس کے نظر کچھ پال کے لیے ہم لوگوں سے اوجھل ہوئی، میری ماما مجھے لے کر وہاں سے بھاگی۔ انہیں نہیں پتا تھا وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی، میں کب وہ بھاگتی چلی گئی اور آخر میں وہ مجھے یہاں سے لے آئی۔ اور ہم نے کمرے کی جانب اشارہ کیا جہاں وہ دونوں ابھی کھڑے تھے۔ میری ماما نے یہ چھوٹا سا گھر صاف کیا اور ہم لوگوں نے یہاں رہنا شروع کر دیا۔ وہ ہر روز مجھے کمرے میں لاگ کر کے خود کھانے کی تلاش میں نکل جاتی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا کام کرتے اور کیا نہیں۔ وہ جب وہ بھی گھر واپس لوٹے، ان کے ہاتھ جلے ہوئے ہوتے۔ جب میں 10 سال کا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ وہ کوئلے کی فیکٹری میں کام کرتی ہیں۔ ایک رات جب میں اپنی ماما کا انتظار کر رہا تھا تو ایک آدمی دروازے پر آیا، لیکن میری ماما کے کہے کے مطابق میں نے دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا ان کے علاوہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولے۔ لیکن جب اس نے میری ماما کا نام لیا تو میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اور میں نے دروازہ کھول دیا اور ہم نے بتا کر لمبا سانس کھینچا، اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے کہا میری ماما مر گئی ہیں، بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے، جبکہ اس پر سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ اس بار اس نے کہا کہ میری ماما سے اتنا دھواں برداشت نہیں ہوا اور گھٹن سے ان کا وجود دم توڑ گیا، کیونکہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ان کو دفنانے کے بعد میں اس خوفناک دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس طرف جانا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ اب اس پر جو تھوڑی سی رقم میرے پاس تھی، میں شروع میں ایک وقت اسے کھانا کھاتا اور پھر جب پیسے ختم ہونے کے قریب آئے تو ہفتے میں ایک بار کھانا کھاتا۔ میں نے باہر نکل کر کوئی کام کرنا چاہا جس سے میرا پیٹ بھر جائے، مگر 10 سال کے بچے کا کون کام بڑھ رکھتا ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ ایک دن بھوک سے بے حال وجود لے کے میں سڑک پر لیٹا ہوا تھا کہ ارسل اور زین نے مجھے ڈھونڈ لیا۔
اس دن مجھے احساس ہوا وہ دونوں زندہ ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک آدمی تھا جو کافی خطرناک لگ رہا تھا، لیکن وہ میرے پاپا کی طرح کا اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی ہم سب کو اپنے سالے کا، وہ اٹلی کے تمام غیر قانونی کام کرتا تھا۔ پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہم سب کو بڑا کیا۔ وہ جہازیب جیسا نہیں تھا۔ اس نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ، کھانے کے لیے خوراک اور کپڑے دیے۔ اس نے ہمیں مضبوط، بہادر اور پاورفل بنایا۔ ہمیں اس کے لیے کام کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ارسل اور زین نے اپنے پیرنٹس کا خواب پورا کیا ڈاکٹر بن کر، کیونکہ وہ لوگ یہی چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث رہے، کیونکہ جس آدمی نے انہیں پڑھایا لکھایا تھا وہ اس کی بھی مدد کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے پاس رضا برنارڈو کی مدد سے میں نے اپنے باپ جہازیب کو ڈھونڈا اور ہتھوڑی سے اس کی ٹانگیں بازو توڑ دیے، لیکن دل کو سکون ہی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ سامنے پڑا وجود میری بربادیوں کی وجہ تھا۔ میری ہستی مسکراتی زندگی ویرانیوں میں دھکیلنے والا تھا۔ میں نے پیچ کس پکڑا، اس کے سینے کو چیٹ کر اس میں سے دل نکال لیا اور اپنے ہاتھوں سے بھولتا سے مسل دیا۔ اس دن میرے اندر اس قدر وحشت اور جنون دیکھ کر میرے باس نے مجھے اسکارپیو کا نام دیا۔ اس طرح میرا باپ مرتے وقت مجھے اسکارپیو بنا گیا، وہ خشک سا کہہ کر لگاتے ہوئے، جب وہ پاس کھڑی شدت سے رو دی۔ اس کے بعد باس نے مجھے اپنا رائٹ ہینڈ بنا لیا اور میں اس زندگی میں دھنستا چلا گیا۔ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی۔ دل تو اسی دن مردہ ہو گیا تھا جس دن اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا تھا۔ اس طرح میں موت سے کھیلنے لگا۔ میں انسان سے کا مانسٹر بن گیا۔ مجھے احساس نہیں ہوا۔ احساس ہوتا بھی کیسے؟ جذبات ہی مر چکے تھے۔ اسی طرح بینکاک میں میری زندگی موت کے حوالے کر کے میں نے باس اور اٹالی کو وہاں سے نکالا اور اپنے سارے ساتھیوں کو بھی بھگا دیا۔ آفیسر سنان کو لگا میں مر گیا ہوں، لیکن میری جگہ کوئی اور آدمی جلا تھا۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ میں ہر غلط کام کرنے لگا۔ میرے پاس ہر چیز تھی، دوست، پیسہ، عورتیں، شہرت، مختصر دنیا کی ہر چیز میرے قدموں میں موجود تھی، لیکن سکون نہیں ملا مجھے۔ اس طرح زین اور ارسل نے اپنے پاپا کی موت کا ذمہ دار مجھے کبھی نہیں مانا، الٹا ان لوگوں نے مجھے اس حادثے سے نکلنے میں مدد کی۔ وہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں۔ وہ دونوں میری زندگی بن گئے۔ میں نے اس زندگی میں خوش رہنا چاہا، لیکن نہیں رہ پایا۔ میرا باپ مر کر بھی زندہ ہے، وہ آج بھی موجود ہے، یہاں زندہ ہے وہ۔ اور ہم نے اپنے دماغ پر شہادت کی انگلی مارتے ہوئے کہا، مجھے خواب آتے ہیں جو مجھے ٹارچر کرتے ہیں، جیسے میری ماں جی رہی ہے۔ کہاں بیٹاؤ، میری مدد کرو۔ آنٹی شازیہ چلاتی ہے مجھ پر، میں نے کیسے ان کے شوہر کا قتل کر دیا، ان کی زندگی اجاڑ دی۔ یہ خواب میری جان نہیں چھوڑتے۔ میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ میں بے رحموں کی طرح پھر قتل کرتا ہوں۔ میں ایسے قتل کرتا ہوں اس پر لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں مانسٹر بن چکا ہوں۔ اے ٹرو مانسٹر ورس دین مائی فادر۔ اس پر میری طرف دیکھو، اس پر تمہیں یہ چاہیے رہنا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یہاں۔ وہ چلایا تو اسپرا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ او پلیز اسپرا، ترس مت کھاؤ مجھ پر، میں اپنے باپ جیسا ہی ہوں۔ کاش اس نے مجھے مار دیا ہوتا یا میں اپنی ماما کے ساتھ ہی مر جاتا۔ میں ایک بالکل مانسٹر بن چکا ہوں۔ میں کیا تھا اور کیا ہوں؟ اس نے چیختے ہوئے کہا اور پاس پڑا ٹیبل دوسری جانب اچھال دیا۔ میں اپنے باپ سے کم نہیں ہوں اور تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ وہ چلاتے ہوئے آس پاس کی ساری چیزیں توڑنے لگا۔ میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، نہیں رہ سکتی تم سے دور۔ میں خود نہیں چاہتی، میں اتنی بے بس کیوں ہوں اور کیوں ہوں؟ مجھے تم سے پیار ہے، آئی لو یو۔ وہ جو خود سے لڑ رہی تھی اپنی سوچ پر ایک جھٹکے سے احرم کی جانب دیکھا جو کمرے کا سامان توڑنے میں مصروف تھا۔ وہ گارڈ، دادی صحیح کہتی تھی، مجھے اس سے پیار ہے، یہی وجہ ہے میں اسے کسی قریب جاتا ہوا یا خود سے علیحدہ ہوتا ہوا نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ تم پر ترس کھانا نہیں ارحم، بلکہ سچ میں تم سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ وہ اپنے کپکپاتے لبوں پر دانت رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے خود سے بڑبڑائی۔ محبت وہ ہوتی ہے جب ایک شخص تمہارے تمام راز جانتا ہو، تمہارے سب سے گہرے، سب سے تاریک اور سب سے خوفناک راز، جن کے بارے میں دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا۔ پھر بھی آخر میں وہ تمہیں شخص کمتر نہیں سمجھتا، چاہے باقی ساری دنیا کیوں نہ ایسا کرے۔ وہی ایک شخص ہوتا ہے جو سچ میں دیوانہ وار تم سے محبت کرتا ہے۔ اسپرا کے سادہ سے خواب تھے گریجویشن کے بعد دانش سے شادی کر لینے کے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس پاک ذات نے اس کے لیے کچھ الگ ہی سوچا ہوا تھا۔ اسپرا کا ارادہ نہیں تھا کہ نائم ہونے کا،
وہ اس وجہ سے سچ دج کر کلپ نہیں گئی تھی کہ وہ دنیا کے سب سے خطرناک کرمنل کو اپنی جانب اٹریکٹ کر لے۔ یہ سب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا بلکہ اس ذات کے ہاتھ میں تھا جس نے اس کی تقدیر لکھی تھی۔ شروع میں وہ اس سے جگڑی نفرت کی، یہاں تک کہ بھاگ بھی گئی، مگر قسمت نے لا کر پھر سے اسے اس کے پاس ہی پھینکا اور اس پر دلہانے لگی جس سے لوگ ڈرتے ہیں، پولیس جس کی جان کے پیچھے ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسے عشق ہے اسے۔ اور جب انسان عشق کرتا ہے وہ اپنا اچھا برا سب بھول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کی پرواہ کے بغیر اس راستے پر چلنے کو تیار تھی، بے شک یہ راستہ اس کے وجود کو خاک میں ملا دیتا۔ جب وہ چیزیں توڑ کر تھا گیا تو وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے برابر بیٹھ گئی اور اس کے سینے پر سر رکھ دے۔ اہم میرے جو جذبات تمہارے لیے ہیں، آئی پرامس، ایسا تو کبھی دانش کے لیے بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ تم روح میں اتر گیا، مجھے نہیں پتا اتنی محبت مجھے اس سے بھی ہے یا نہیں جتنی میں تم سے کرنے لگی ہوں۔ تم نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ایک مکمل فیملی تو دیکھی نہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی تمہیں اپنی فیملی کا پارٹ بنانے کی، تاکہ تم دوبارہ سے وہ رشتے محسوس کر سکو جو تم نے 9 سال کی عمر میں کھو دیے۔ اس کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے سوچنے لگی جو انتہائی تیزی سے چل رہی تھی۔ ارم، تم آج بھی اسی ذات کے ساتھ بندھے ہوئے، تم نے خود کو ایک پل کے لیے بھی اس سے رہائی نہیں دی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ گھر ہے جس کے اوپر تم نے اپنا نیا گھر بنایا ہے۔ تم نے خود کو ہمیشہ اس 9 سالہ ارم سے جوڑ کر رکھا ہے۔ وہ نام مانگوں سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی جو بہت ٹوٹی پھوٹی حالت میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے کمرے میں لے گئی۔ ابھی انہیں وہاں آئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، ارم کو کال آ گئی جس کی وجہ سے اسے ایمرجنسی وہاں سے کسی کام پر جانا پڑا۔ میں سجاؤں گی یہ گھر ارم، تو تمہیں اس دلدل سے نکال کر رہوں گی۔ وہ خود سے وعدہ کرتی روم سے نکلی اور ملازموں کے ساتھ سارے گھر کی صفائی کروانے لگی۔ 4 گھنٹوں کے بعد گھر ایسا تھا جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس بات کا سال وجہ تو اس کی توجہ اس نے کھینچی۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا میں یہ سوچوں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے یا یہ کہ تم ڈرامہ کر ہی ہو؟ ملیحہ بیگم کی حیران کن آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں 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 نہ ماما، میں سچی ہوش عمر کہہ کر لگاتے ہوئے بولی، ماشاء اللہ، لیکن یہ سب کیسے ہو؟ سچ بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ تمہیں ہر تو نہیں کرتا؟ کب آ رہی ہو اس بار واپس؟ ماما سانس نے، وہ کہ میں ٹھیک ہوں، وہ مجھے ہرٹ نہیں کرتا، سب کچھ ٹھیک چال ہے۔ وہ جلدی سے بولی، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ ملیحہ بیگم نے بے یقینی سے کہا، ماما وہ اب اتنا بھی برا نہیں۔ اس پر عبدالجبار، مجھے ذرا بتانا پسند کرو کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کا فل نام تب لیتی تھی جب انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے میری پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی ہے اور بولا ہے کبھی واپس نہ آؤں۔ وہ لب چباتے وہ بولی، واؤ یہ بہت اچھی خبر، کب کی فلائٹ ہے؟ کب پہنچی یہاں عبدالجبار وہ کہہ کر خوشی سے اپنے شوہر کو پکارنے لگی۔ یہ اس طرح ہے بات کرنے سے انہوں نے کہہ کر عبدالجبار صاحب کو فون پکڑا دیا۔ بڑی انہوں نے محبت سے پکارا، جی پاپا کیسے ہیں آپ؟ میرا چھوڑو، اس باسٹرڈ کا بتاؤ، کیا وہ تمہاری لائف مشکل بنا ہے؟ اگر ایسا ہے تو قسم سے میں پاپا ریلیکس ہو جائے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کے الفاظ کاٹ کر فوری بولی، مجھ سے جھوٹ مت بولو پڑی، میں نہیں بول رہی پاپا، آئی پرامس۔ وہ ہنسے ہوئے بولی، اس نے تمہیں آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ یہ ضرور کوئی ٹریپ ہے۔ وہ پہنچانے سے بولے، نہیں پاپا، وہ سچ میں مجھے اجازت دے رہا ہے واپس آنے کی، لیکن کب کی فلائٹ ہے؟ میں تمہیں لینے ایئرپورٹ پر آ جاؤں گا۔ اس کے الفاظ ختم ہونے سے پہلے بولے، میں نہیں آ رہی پاپا۔ اس کی بات پر دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ کیا کہہ رہی ہو اس بار؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھنے لگے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی پاپا، وہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ عبدالجبار صاحب نے بات ختم کر دی جو وہ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ پاپا میں نے کوشش کی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے میں اس سے محبت کر بیٹھی، لیکن مجھے اس سے پیار ہے پاپا۔ وہ یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارم گھر میں داخل ہوا۔ اس نے اس بار کی جانب مسکراہٹ اچھالی مگر اس کے ہاتھ میں سل لے کر اس کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑی اور اشارے سے پوچھنے لگا، کون ہے؟ فون پر اس پر نے اسے اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہے تو وہ غصے سے وہیں کھڑے ہو کر اسے گھورنے لگا۔ پاپا، ارم سمجھ کر وہ کسی سے بات کر رہی ہے۔ وہ وہاں سے ہٹ کر سکون سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے لگا جو وہ باہر سے لے کر آیا تھا۔ پاپا مجھ سے بات کر، اس پر کی آنکھیں بھیگنے لگی، مجھے معاف کر دے پاپا۔ معافی مت مانگو، ہم صرف چاہتے تم خوش ہو، اگر تمہاری خوشیاں اس سے جڑی ہیں تو ہم بھی خوش ہیں۔
ہمیں تم پر یقین ہے، اس بڑا خوشی ہے، تم نے اپنے دل کو پالو گے، اس بڑا سکون، بڑا سانس کھینچا۔ تھینک یو پاپا، آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو آل۔ وہ چہکتے ہوئے بولی، وی لو یو ٹو اینڈ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ۔ عبدالجبار صاحب مسکراتے ہوئے چلائے تو اسپرا نے جلدی سے اسپیکر پر ہاتھ رکھا، کہیں ارحم نہ سن لے، مگر وہ اس سے کافی زیادہ دور تھا۔ شکریہ پاپا، ہیپی برتھ ڈے پڑی۔ ملیحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا۔ شکریہ پاپا، اپنے پاپا کا اور بیلا کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ وہ نامانگو سے مسکراتے ہوئے بولی، میں ضرور رکھوں گی، لیکن تمہارے پاپا بہت سار کھاتے ہیں۔ وہ شرارت سے بولی، تمہیں مجھ سے محبت ہے ڈارلنگ۔ عبدالجبار صاحب چلائے تو اس پر ان کی نوک جھونک سن کر کھلکھلانے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر بعد میں بات ہوتی ہے، اپنی دادی ماں سے بات ضرور کرنا۔ ملیحہ بیگم جلدی سے بولی، اوکے ماما، آپ فکر نہیں کریں۔ وہ کہہ کر کال بند کر کے اس شخص کی جانب بڑھ گئی جو پلیٹس لگانے میں مصروف تھا۔ ویسے جناب اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ اس پر نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ او آئی ایم سوری، ویسے تمہارے پاپا کیا بولے تھے؟ وہ فریج کی جانب بڑھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہے وہ جاننا چاہتے تھے سب کچھ کیسا جا رہا ہے؟ اس پر نے دو چیزیں اسے چھپاتے ہوئے کہا، ایک اس کی محبت اور دوسری آج اس کی برتھ ڈے ہے۔ اور تم نے کیا کہا؟ اور ہم نے گلاس میں کولڈ ڈرنک ڈالتے ہوئے نرمی سے پوچھا، جبکہ اس کے وجود میں ٹینشن کافی نمایاں تھی۔ I said everything is fine and that you have been a darling to me۔ اس پر نے کہہ کر اپنا ایک بازو اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرا کمر پر رکھ کر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر نیچے کی جانب دیکھنے لگی، جو اپنے لیے کولڈ ڈرنک ڈال رہا تھا۔ ساتھ اس کی بات پر ہنس رہا تھا۔ ڈارلنگ، وہ بوٹل نیچے رکھ کر اپنا روح اس کی جانب کر کے پوچھنے لگا، جس پر اسپرا نے ہاں میں سہلا کو اسے حق کیا تو وہ بھی مسکراتا اس کے بال کندھے سے ہٹا کر اس کے وجود کی خوشبو اپنی سانسوں میں بسانے لگا۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، اس نے کہہ کر اپنا آپ اسے سے دور کیا، جبکہ وہ اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگی جو اس کی نزدیکی بار مشتعل ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں گیا اور شاپنگ بیگ سے گلاب کے پھولوں کا بہت بڑا گلدستہ اور ساتھ ایک چھوٹا سا باکس نکال کر لایا۔ اس نے قریب آ کر وہ گلدستہ اس بیگ کو پکڑا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی پتیوں کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی، اور ہم نے اسے پشت سے ہا کے اس کے بال اس کی گردن سے ہٹا کر وہاں ایک لاکٹ پہنا دیا جس کے اندر دل تھا اور اس میں الفابیٹ اے لکھا ہوا تھا، ہیپی برتھ ڈے بیبی۔ اس کے کان کے لو کو چومتا ہوا سرگوشن میں بولا تو وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ اپنی گردن میں موجود لاکٹ کو چھونے لگی۔ یہ لفظ ہم دونوں کے ساتھ جوڑتا ہے، اس لیے سنبھال کر رکھنا اسے۔ وہ نرمی سے بولا، اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ تھینک یو اللہ، جو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے مگر صرف شکریہ ہی بول پائی، باقی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ بہت اسپیشل ہے۔ ارحم و دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے گلے لگ کر اس کا گال چومتے ہوئے بولی، تمہارے لیے تو کچھ بھی میری جان شکریہ کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی تھوڑی کی چومتا ہوا بولے تو وہ بلش کرنے لگی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ وہ کہ بیبی ابھی مجھے جانا ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس بات کا دل کیا وہ اسے نہ جانے دے، پتہ نہیں کیوں اس کے ایسے جانے پر اس کا دل گھبرایا تھا۔ اور ہم آج مت جاؤ۔ جب اپنی بائک پر بیٹھ کر تو نرمی سے بولی، میری جان فکر مت کرو، ضروری کام ہے، بہت جلدی آ جاؤں گا۔ اس کا ماتھا چوم کر نکل پڑا اور اسے وہاں سے جاتا بس دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی ارحم کو گئے کچھ دیر ہوئی تھی، گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ دروازہ کھولو، اس پر احمد کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ہوا ہے احمد؟ ارحم کدھر ہے؟ اس پر نے جب اس کو کافی تیز سانس لیتے ہوئے دیکھا تو گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، چلو ہمیں جانے، سب کا وقت نہیں۔ وہ اس کا بازو کھینچ کر دروازہ لاک کرتے ہوئے بولا۔ وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اور احمد پہلے بتاؤ ہم کیسا ہے؟ وہ غصے سے چلائی۔ اس پر بیٹھو پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ پلیز ہمارے پیچھے، اور ہم پلیز یار تم بیٹھو بس۔ اس پر ناماکو سے جلدی سے بیٹھ گئی۔ یاللہ پلیز ارحم ٹھیک۔ وہ روتے ہوئے دل ہی دل میں بولنے لگے، ساتھ گلے میں مجھے لاکٹ پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ احمد تم مجھے بتاؤ گے ہم لوگ جا کے رہے ہیں؟ وہ ناماکو سے ایک لفظ پا کر بولی، ساتھ گاڑی سے باہر دیکھنے لگے تو اسے یہ راستہ بالکل ویسا لگا جہاں لاسٹ میں اس نے ارحم کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ اپنی فیملی کے پاس جانے سے پہلے اس پر چپ ہو جاؤ، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا، فی الحال تمہارے کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا ضروری ہے۔ وہ کہہ کر باہر سے گاڑی سے باہر نکلی۔ اس پر اپنے ساتھ لیے اندر بیٹھ گئے۔ آج وہاں عام دنوں کی طرح رش نہیں تھا۔ مجھے کچھ مت بتاؤ، بس اتنا بتا دو۔ ارحم ٹھیک ہے۔ وہ رک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، وہ گارڈ اس پر تم سچ میں محبت کر بیٹھی اسے؟ پاگل لڑکی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے اچھا لگا یہ جان کر کے نہیں کہ تمہیں اس کی پرواہ ہے۔ وہ پریشان حالت میں بھی کہتے ہوئے مسکرا دیا، اس کی جان میں جان ہے کہ شکر ہے وہ ٹھیک ہے۔ جب وہ ہوٹل کی جانب بڑھے تو وہاں ریکارڈ موجود ہے جس کو لاسٹ ٹائم اسپرا نے
بارڈلی بولا تھا۔ احمد تم لیٹ ہو، ریگرڈ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس تقریباً میرے تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے ان کا دھیان بھٹکا کر اسپرا کو لیا ہے اور جلدی سے یہاں آیا ہوں۔ ان کا دھیان خود سے ہٹانے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ اس کا خیال رکھنا، ریگرڈ اسے کہیں بھی باہر نکلنے نہ دینا جب تک ارحم یہاں میں سے کوئی تمہیں کال نہ کر لے، ٹھیک ہے؟ احمد اسپرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اوکے۔ وہ نرمی سے بولے، اسپرا جب تک ارحم نہ آ جائے تم یہاں ہی رہوگی۔ وہ اسپرا کی جانب مڑتا ہوا بولا، لیکن اس سر کی وجہ کیا ہے؟ بتاؤ گی؟ اوکے میں نکلتا ہوں۔ وہ جواب دیے بغیر اسے ریگرڈ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ مس اسپرا نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا جو اسٹیچو کی طرح کھڑا تھا، پھر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ اسے لے کر اسی کمرے میں پہنچا جہاں اس نے پول میں جانے کے لیے کپڑے بدلے تھے۔ اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو 5656 پر کال کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا، وہ کہہ کر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے اسی پر لٹ گئی تھی جب احمد اسے یہاں لایا تھا۔ اس کا دل بار بار ارحم کے خیال سے گھبرا رہا تھا۔ ساری رات اس نے اس کا انتظار کرتے ہوئے گزاری، مگر نہ وہ خود آیا نہ ہی کوئی فون آیا۔ اگلی صبح اس نے ریگرڈ سے ارحم کا پوچھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ ایسے ہی 3 دن گزر گئے، وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ بدتمیز انسان نہ ہو تو مجھے کہا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، مگر نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنی 22ویں برتھ ڈے دیوالی کو دیکھتے ہوئے گزاری۔ تم ایک دفعہ بس واپس آؤ، دیکھنا تمہارا کیا حال کرتی ہو۔ ایک فون کرتے ہوئے تمہارے جو ہاتھ دکھ رہے تھے، تم بس مل لو مجھے ایک بار۔ وہ غصے سے بیٹھ سے کشن اٹھا کر دروازے کو مارتے ہوئے بولی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دروازے کو گھورنے لگی کیونکہ ریگرڈ نے اسے کسی بھی انجان کے لیے دروازہ کھولنے سے منع کیا تھا۔ اسپرا، میں ہوں ارحم۔ دروازے کے دوسری جانب سے ارحم کی آواز ہے جس پر اسپرا نے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے جلدی سے بیٹھ سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ جہاں مسکون تھا کھڑا اسی کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مطلب مجھے اندر نہیں آنے دو گی؟ ارحم نے آئی بڑی اچکاتے ہوئے پوچھا تو وہ اس سے گھورنے لگی۔ ارحم نے سائڈ سے گزر کر اندر جانے کی کوشش کی مگر اسپرا نے جلدی سے وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے قریب ہو کر پوچھنے لگا جس سے اس کے عطر کی خوشبو اسرا کے ناک سے ٹکرائی۔ تم نے بولا تھا جلدی واپس آ جاؤں گا، لیکن احمد آیا اور مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر جہاں میں نے 3 دن بھٹکی ہوئی آتماؤں کی طرح گزارے، اور اس نے یہ بھی بتانے کی زحمت نہیں کی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے بولنے لگی کہ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، اندر تو چلو۔ وہ اس کی کمر کی گرد اپنا بازو حل کرتے ہوئے محبت سے بولا مگر اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کے مگر ارحم کا ریئیکشن اسے پریشانی میں مبتلا کر گیا کیونکہ وہ درد سے کڑا اٹھا تھا۔ ارحم تم ٹھیک ہو؟ اور پرامس میں نے تمہیں زور سے پیچھے کی جانب نہیں دھکیلا تھا، یہ تو عام سی بات ہی نا۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، اندر کی جانب بڑھتا ہوا بولا تو وہ بھی دروازہ لاک کر کے اس کے پیچھے آگے جو کوچ پر بیٹھا ہوا آہستہ مگر گہرے سانس لے رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ارحم، مجھے بالکل احساس نہیں ہوا۔ مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کیا میں نے اتنی زور سے پیچھے کیا تھا کیا؟ وہ اس کے بال میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی جو اب آنکھیں بند کر چکا تھا مگر اس کی بات پر ہنسنے لگا تھا۔ تم نے مجھے زور سے پیچھے نہیں کیا، وہ کہتا ہوا اٹھا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ اس کے سینے پر سفید رنگ کی پٹی بنی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کا بینڈیج چبا ایریا دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ جلدی سے اس کے قریب آ کر بینڈیج ہوئی جگہ پر ہاتھ پھیر کر روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پولیس کے ایک آدمی نے گولی ماری ہے، وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا سکون سے بولا جبکہ وہ تکلیف سے اس کے ذہن پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ فکر مت کرو، ارسل نے ٹریٹمنٹ کر دیا ہے اور اس نے مجھے سختی سے اس کے گھر سے 3 دن کے لیے نکلنے سے منع کیا تھا، اسی وجہ سے نہیں آ پایا تھا۔ سوری میری جان، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے بتانے لگا کیا یہ ابھی بھی درد کر رہا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھنے لگے تمہارے پیچھے دھکیلنے سے پہلے تک تو نہیں کر رہا تھا؟ وہ شرارت سے بولا مگر اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں اسپرا، میری دنیا میں یہ بہت عام سی بات ہے۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا جو مسلسل رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے، اس لیے یہ کہہ کر اس نے اپنے کپکپاتے لب بینڈیج ہوئے ایریے پر رکھ دیے۔
جس پر ہم کی دل کی دھڑکن کچھ سیکنڈ کے لیے تیز ہوئی، مگر وہ جلد ہی خود پر قابو پا گیا۔ یہ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں سنان نے مجھے 3 سال پہلے بینکاک میں گولی ماری تھی، اور اسے لگا کہ میں مر گیا ہوں، اور ہم نے بینڈیج کے اختتام والے ایریا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے لگا میں مر گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ کچھ پولیس جو میرا ساتھ دے رہی تھی وہ مجھے اٹھا کر جان کے پاس لے گئے، تو اس نے میرا علاج کیا۔ میرے آدمیوں میں سے ایک آدمی جس سے گولی لگی تھی وہ جلا تھا۔ ایکچولی اس وقت سنان کافی فاصلے پر کھڑا تھا، اور ایک پل کو اس کا دھیان دوسری جانب ہوا اور میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے آدمی کو جلتا ہوا پایا، اور یقین کر لیے یہ میری باڈی ہے، اور ہم کے بتانے پر وہ اس کی جلد کو دیکھنے لگی، مگر ٹیٹو کی وجہ سے بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا وہاں کوئی نشان بھی موجود ہے۔ میرے وجود پر بہت سے نشانات ہیں، ان ٹیٹوز نہیں انہیں ڈانپا ہوا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو مسلسل اس کی جلد کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس طرح میری طرف دیکھو، اور ہم کے پکارنے پر وہ اپنے ٹرانس سے باہر نکلی۔ تم ایسے ہی دیکھ رہے ہو جیسے تم نے کوئی بو دیکھ لیا ہو۔ میں ٹھیک ہوں اس طرح۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا پولیس نے تمہیں گولی کیوں ماری؟ اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ سنان اس دفعہ میرے کاسینو پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اس پر قبضہ کر سکے، بس اسی وجہ سے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے کر سکتا ہے؟ جہاں تک میں جانتی ہوں کاسینو تک پہنچنا اتنا آسان ہی، اور نہ ہی پورٹ پر پہنچنا آسان تھا۔ وہ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ سب تمہارے فیانسی کی ماں کی وجہ سے ہو رہا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا شٹ اپ ارحم، وہ میرا فیانسی ہے نہیں تھا، سمجھ آئے؟ وہ اسے غصے سے گھٹتے ہوئے بولی، جس پر اس نے آبرو اچکائے مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کا نام عالیہ ہے نا؟ ارحم کے پوچھنے پر اسپرا نے ہاں میں سر لب اور یہ سب پلان کر رہی ہے۔ سنان کے پیچھے اس کا ہاتھ، اس کا ارادہ میرے بزنس کو تباہ کرنے کا ہے تاکہ مجھے مٹا سکے۔ اس نے سنان کے ساتھ ٹیم بنا کر میرے سارے ہوٹلز ریس کلب پر قبضہ کر لیا، اور اب کاسینو پر میرا باس یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس نے کاسینو پر مجھے وارن کیا تھا کہ یہ میری آخری چانس ہے، اور دیکھو میں نے کاسینو بھی کھو دی۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا کیا وہ یہ سب تم سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے جو کچھ تم نے دانش کے ساتھ کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ایک ماں ہے، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو درد میں نہیں دیکھ سکتی۔ کیا میں دانش سے بات کروں؟ ہو سکتا ہے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اس کی بات کرتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں بولا، جس پر اسپرا کی آنکھیں پھیلی، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کرے۔ اسپرا نے اس کا بازو تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں، میں خود سنبھال سکتا ہوں۔ اب تمہاری زبان پر اس کا نام لائے، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتا بیٹھ کے جانا بڑھ گیا۔ خود سنبھالو کہ تمہارے کہنے کا مطلب تم ان کا قتل کر دو گے؟ اس نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، جس پر خاموش تھا۔ وہ اپنے سوال کا جواب سمجھ گئی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، میں مائشہ اور اس کے پاپا کو پہلے ہی کھو چکی ہوں، کسی اور کو کھونے کی طاقت فی الحال مجھ میں نہیں۔ اسپرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، میرے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں میں انہیں مسل کر رکھ دیتا ہوں۔ اسپرا اسی لیے خود کو اچھے سے تیار کر لو۔ اس کے الفاظ پر اس کا خون ہی کھول کر رہ گیا۔ ان کو انگلی تو لگا کر دیکھو، قسم سر ہم پھر جن نتائج کا سامنا تمہیں کرنے پڑے گا وہ بھی تمہاری سوچ ہے۔ وہ جو واپس بیٹھ کی جانب جانے لگا تھا، اس کے الفاظ پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ جو میں نے سنا کیا وہ دھمکی تھی؟ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جو دل چاہے وہ سمجھ، اپنے دل میں خوف کو دبا کر مضبوطی سے بولی، میں نے پہلے اپنے کچھ آدمی اس کے شوہر اور فالتو بیٹے کو ختم کرنے کے لیے بھیج دیے ہیں۔ جو کر سکتی ہو کر لو۔ اگر یہ بات ہم نے شروع میں کہی ہوتی تو اب تک وہ اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ چکی ہوتی، مگر ابھی وہ مجبور تھی، بے بس تھی، کیونکہ اب وہ اسے درد میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور نہ ہی دانش اس کی فیملی کو ختم ہوتا ہوا برداشت کر سکتی تھی۔ تمہیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی، میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے اسپرا۔ اس کا بیٹا اور شوہر مریں گے تو وہ سامنے آئے گی، ورنہ وہ چپ کر قائدوں کے طرح وار کرتی رہے گی۔ اس نے نرمی سے کہا۔ وہ آنکھیں باندھ کر کے خود کو سنبھالنے لگی، مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بتایا تھا، یہی میں ہوں، یہی سب کچھ میں کرتا ہوں، یہ میری دنیا، تمہیں مجھے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا۔ اور جب میں نے جانے کا بولا تو اس کی بات پر اسپرا نے آنکھیں کھولی، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہی اس کی دنیا تھی، لیکن یہ میں نہیں ہوں، اور میں یہاں سکون سے بیٹھ کر تمہیں اپنے لوگوں کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں انہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ارحم، میں تمہاری دنیا سے نہیں ہوں، میں الگ ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولے، صحیح بول رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے آنسو چونتا ہوا بولا، تو تمہیں میرے چھوڑ کر چلے جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتے ہوئے بولی، کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ہونے یا نہ ہونے سے۔
میں اس قدر عام ہوں تمہارے لیے؟ وہ اس کی طرف تکلیف سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں کیا میں سچ میں تمہارے لیے محض ایک کھلونا؟ سے آگے وہ کچھ کہتی وہ اس کے لبوں پر اپنا لب بڑھا کے، جس کی وجہ سے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ خود کو سہارا دینے کے لیے اس پر اپنی باہیں اس کی گردن میں حال کرتی، تم پاگل پن ہو، میرا جنون ہے مجھے تمہارا، آئندہ یہ لفظ اپنے لیے کبھی زبان پر مت لانا۔ وہ بول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو حیران ہونے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس پر اس کا گیم بہت بڑا ہے، اگر میں نے عالیہ کو ختم نہیں کیا تو وہ ہم سب کو ختم کر دے گی۔ اس کا ارادہ صرف میرے بزنس کو تباہ کرنا نہیں بلکہ ہمارا نام و شان مٹانا ہے۔ اس بزنس کی تو مجھے پرواہ بھی نہیں ہے، یہ میں ایک رات میں واپس سے بنا سکتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسے ہی لگی رہی تو ہمارا باس واپس اٹلی میں آ جائے گا جو وہ چاہتی ہے۔ وہ شخص کو مارنا چاہتی ہے جس نے مجھے ارسل اور زین کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ اس ہستی کو بھی مٹانا چاہتی ہے جو میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ سے ایک دفعہ پہلے میں نے گولی کھائی ہے، بار بار کھانے میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اگر مجھے مرنا بھی پڑا تو میں مر جاؤں گا۔ اسے سمجھاتا ہوں، وہ بولا باس کون ہے یہ باس جس کے لیے تم مر جاؤ گے؟ انہیں کچھ نہیں کیا، اور ہم اپنی طرف دیکھو، الٹا اس نے تمہیں مونسٹر بنا دیا ہے، اس کی وجہ سے تم نے لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اس سے دور ہو کر چلائی، اور ہم کے مرنے والی بات سن کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اس بار سوچ سمجھ کے بولا کر، وہ بھی غصے سے ذرا آئی ڈونٹ کیئر ارحم ہاؤ ڈیو یو سے دوز ورڈ ٹو می۔ تمہاری ہمت بھی کیسے تم میرے اپنوں کو مارنے دو گے اور آخر میں خود بھی اس اسٹوپڈ باس کے لیے اپنی جان دے دو گے؟ اس پر اس نے وارن کیا، تم دانش کی فیملی کا قتل نہیں کرو گے، نہ ہی اس باس کے لیے اپنی جان ہاتھوں میں ڈالو گے۔ میں تمہیں اجازت نہیں دیتی۔ ہم اپنی حد میں رہو۔ آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جگڑ کر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، بات تم بڑھا گی تو میں ہر حد سے گزر جاؤں گی، یاد رکھنا۔ ہم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گڑائی، جس پر ہم کی آنکھیں والی اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گی۔ وہ خود کو قابو کرتا ہوا غصے سے بولا، رو کر دکھا مجھے۔ وہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حل کرتے بولی، چیلنج کر رہی؟ وہ اس کے بالوں میں اپنی گرفت ہلکی کرتا ہوا بولا، جو سمجھنا ہے سمجھو۔ اس کے کان میں سرگوشن ماں بول کر اس کے کان کے لوب کو چوم گے، پلٹ کر رہی ہو میرے ساتھ؟ اس کے بال چھوڑ کر آئی برو اچکاتا ہوا بولا، ضرورت نہیں ہے پلٹ کرنے کی، شوہر ہو میرے حق رکھتی ہوں میں۔ وہ بلاش کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، ہاں پھر تو میں بھی بہت سے حقوق رکھتا ہوں، میں نے تو آج تک نہیں جتایا، سوچ رہا ہوں آج جتاؤں۔ اسے لو دی تھی آنکھوں سے سرتا پاؤں دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، ارحم پاپا پلیز مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے جب دیکھا ارحم اس کی جانب بڑھا ہے تو وہ لڑکھڑاتی آواز میں بول کر بیٹھ کے دوسری جانب آ گئی، جس پر وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب جانے لگا تو اس نے گلشن پکڑ کر ارحم کی جانب اچھال دیا، جسے وہ کیچ کر گیا۔ میرے قریب آئے تو مار دوں گی، آپ پرامس؟ وہ بلاش کرتے ہوئے بولی اور دوسری جانب آ گئی۔